اجماع کا موضوع، اجماع کا ٹاپک کیا ہوگا؟ اجماع کے لیے ضروری ہے کہ زیر بحث مسئلہ مسلمانوں کے شرعی امور و معاملات سے تعلق رکھتا ہو، جس کی بنیاد عقیدے پر ہو یا اس سے ملتی جلتی ہو یا اس سے متفرع ہوتی ہو، یعنی اس سے نکلتے ہوئے کوئی روٹ ہو، اس کا کوئی فرعی مسئلہ ہو. یعنی نماز تو ایک فرض ہے، کچھ اس میں سے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں وہ نکلتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نماز کے فروعی مسائل ہیں. روزے کے کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل فروعی مسائل. تو متفرع ہو یعنی بڑے مسائل میں سے چھوٹے مسائل اخذ شدہ ہوں. اور شرعی امور کا کیا مطلب ہے کہ حلال و حرام ہو، جائز و ناجائز ہو، اس کے متعلق ٹاپک ہے. کیا اجماع ہوتا بھی ہے؟ اکثر فقہاء کرام کی رائے یہ ہے کہ اجماع ہونا ممکن ہے. ذیلی مسائل میں نص موجود تھی، مگر اس سے لا علمی کی وجہ سے صحابہ کی اپنی اپنی رائے تھی. چنانچہ جب نص مل گئی تو انہوں نے اپنی رائے ترک کر دی. اور ان مسائل پر اتفاق کر لیا. کن مسائل پر؟ جو حدیث میں مل گئے، جسے متاخر علماء نے اجماع کا نام دے دیا. مثلا نانی کا چھٹا حصہ دینے پر اجماع. آپ کو یاد ہے نا حضرت ابو بکر کی مثال میں نے آپ کو بیان کی تھی کہ حضرت ابو بکر کے علم میں یہ بات نہیں تھی، تو صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ نانی کا حصہ ہے. تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ میں رجوع کرتا ہوں، اور صحیح حدیث کو قبول کر لیا اور انہوں نے حصہ دے دیا. خنزیر کی چربی کی حرمت پر اجماع. نص میں کیا موجود ہے؟ لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. مگر لحمل سے مراد لحم کا یہاں اطلاق صرف لحم گوشت پر نہیں ہو رہا، پورے کے پورے خنزیر پر ہو رہا ہے. تو صرف خنزیر کا گوشت حرام نہیں، اس کی چربی بھی حرام ہے. سر سے پاؤں تک ہر چیز حرام ہے خنزیر کی. مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ پر اجماع کرنا. شروع میں صرف حضرت ابو بکر تھے جو کہہ رہے تھے کہ مانعین نے زکوٰۃ سے میں جنگ کروں گا، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ کنونس کر لیا. انہوں نے اعلان عام کر دیا تھا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا ان سے میں جنگ کروں گا. تو جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے وہ بھی آ کے کیا کہتے تھے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ہم سے جنگ کریں گے. پھر لوگوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ ان سے جنگ کریں گے. لیکن انہوں نے دلائل دیے. وہ انہوں نے کن آیات سے کیا وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو قیاس کے چیپٹر میں پڑھائیں. اسی طرح سگے بہن بھائی نہ ہوں تو باپ کی طرف سے ہونے والے بہن بھائی سگے بہن بھائیوں کی جگہ لے لیں گے. سگے بہن بھائی نہ ہوں، ان کی عدم موجودگی میں باپ کی طرف سے ہونے والے بھائی بہن سگے بہن بھائیوں کی جگہ لے لیں گے. کب؟ وراثت کے وقت، جب وراثت تقسیم ہوگی تب. کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے. یہ والے وہ مسائل ہیں جو یہ کہا گیا نا ذیلی مسائل میں نص موجود تھی، مگر اس سے لا علمی کی وجہ سے صحابہ کی اپنی اپنی رائے تھی. یہ جو جتنے بھی ہم ابھی مسائل پڑھ رہے ہیں ان سب میں نص موجود تھی، حدیث موجود تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام تک نہیں پہنچی تھی. لیکن جیسے صحابہ کرام تک پہنچ گئی انہوں نے رجوع کر لیا. مسلمان عورت کا نکاح کسی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، اس کی بھی نص موجود ہے. مفتوحہ اراضی کو، یعنی اس زمین کو جس کو مسلمانوں نے فتح کیا ہے، اس زمین کو مجاہدین کے درمیان اس طرح نہیں بانٹا جائے گا جس طرح دوسرے اموال غنیمت کو بانٹا جاتا ہے. دوسرے اموال غنیمت کو بانٹنے کا اصول ہے نا، قرآن پاک نے دے دیا خمس نکالنے کے بعد. جس کے پاس گھوڑے ہیں مجاہدین میں سے اس کو کتنا ملے گا، جو پیادے ہیں اس کو کتنا ملے گا، ٹھیک ہے نا، یہ سارے حصے بتا دیں گے. لیکن زمین کو اس طرح تقسیم نہیں کیا جائے گا کہ اس مجاہد کو اتنی مل جائے گی، اس کو اتنی مل جائے گی. اراضی کی تقسیم چیزوں کی طرح نہیں ہوتی، زمین کی تقسیم چیزوں کی طرح نہیں ہوتی. یہ کس نے بتایا ہمیں؟ حدیث نے. وغیرہ اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں
زمانہ صحابہ کے بعد اجماع کہیں نظر نہیں آتا. امام شافعی کیا بیان فرماتے ہیں کہ اجماع کب ہوا؟ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا، اس کے بعد نظر نہیں آتا. بلکہ ایسا ناممکن، مشکل اور غیر یقینی ہے، کیونکہ جن کا اجماع معتبر تھا وہ مختلف ممالک میں پھیل گئے اور بعد میں کبھی مل نہ سکے. اور اجماع میں کیا ضروری ہے؟ سب کا ایک ساتھ ایک رائے پر جمع ہونا ضروری ہے. یہی حال بعد کے علماء کا ہے. ان کی بات دل کو لگتی ہے، اس لیے کہ چاروں مسلکوں کے اجماع کا دعویٰ تو مبالغہ ہے کہ چاروں مسلکوں میں جو اجماع ہے یہ مبالغہ آ رہی ہے. بلکہ ایک ہی مسلک میں اصول و فروع کے اختلافات نے اس کی حقیقت بتا دی ہے. بلکہ مسلک میں اصول میں بھی اختلاف ہوا ہے، فرع میں بھی اختلاف ہوا ہے، تو اجماع کیسے ہو سکتا ہے؟ اصول میں بھی اختلاف ہیں، فروع میں بھی اختلاف ہیں، تو پھر اجماع کیسے ہو گیا؟ امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ جو شخص اجماع کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. یہی رائے امام ابن حزم، امام ابن تیمیہ اور امام شوکانی رحمہم اللہ کی بھی ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجماع کا معنی یہ ہے کہ علماء اسلام کسی حکم پر متفق ہو جائیں، اور جب کسی حکم پر اجماع ثابت ہو جائے تو اس کی مخالفت جائز نہیں، اس لیے کہ پوری امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی. لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے جو حقیقت کے برعکس ہوتا ہے، اور دعوی اجماع کے خلاف جو قول ہوتا ہے وہ کتاب و سنت کی روح سے راجع ہوتا ہے. یعنی جو دعوی اجماع کے خلاف قول ہوتا ہے وہ کتاب و سنت کے روح سے راجع ہوتا ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے. لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی میں تمام صحابہ اس بات پر متفق ہیں کہ حالات ابھی نازک ہیں، اس لیے اسے روانہ نہ کیا جائے. مگر اکیلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے لیے تیار کیا ہو ابو بکر اسے واپس نہیں بلا سکتا. یہ تنے تنہا تھے اور پورے تمام کے تمام صحابہ کرام ایک طرف. تو کس رائے کو ترجیح دی گئی؟ کیوں؟ کیونکہ جس رائے کو ترجیح دی گئی وہ قرآن و سنت کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ کر دیا ہے، آپ نے اس کو مہم کے لیے بھیج دیا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ واپس آ جانا، کچھ بھی ہو جائے واپس نہیں آنا، جو بھی ہو جائے نتیجے کے بعد زندہ رہو تو واپس آنا. تو میں کیسے اس عمل کو چینج کر سکتا؟ تو ایسا ہونا بہت ریئر ہے کہ کوئی اجماع ہو. ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بطور ایک دلیل کے تھا جسے سبھی نے تسلیم کیا. اب یہاں پر کیا ہو گیا؟ سب نے تسلیم کر لیا، اور اکثریت کا اجتہاد یا اجماع عقلیت اور نص صحیح کے مقابلے میں کوئی حیثیت اختیار نہ کر سکا. یعنی اکثریت کا اجتہاد، اکثریت کس بات نتیجے پہ پہنچی تھی کہ ابھی جنگ سے ان کو واپس آ جانا چاہیے، اس مہم پہ نہیں جانا چاہیے. یا یہ جو اجماع کی حیثیت رکھ رہا تھا جس میں صرف ایک طرف حضرت ابو بکر تھے، ہونا کیا چاہیے تھا کہ ابو بکر ان کی طرف ہو جاتے، لیکن یہ اپنی بات پر قائم تھے. تو عقلیت یعنی یہ تنے تنہا تھے، اور نص صحیح یعنی صحیح حدیث ان کے پاس موجود تھی، تو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت اختیار نہ کر سکی صحابہ کرام کی بہت زیادہ بڑی اکثریت بھی. اہل اسلام متفق ہیں کہ ائمہ کرام کے اقوال نہ حجت لازمہ ہیں اور نہ ہی اجماع ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی تقلید سے منع کرتے ہوئے، کنہوں نے؟ ان ائمہ کرام نے جن کو بیس بنا کے لوگ مسالک بنا رہے ہیں، انہوں نے اپنی تقلید سے منع کرتے ہوئے حکم دیا تھا کہ ان کے اقوال کو کتاب و سنت کے مقابلے میں چھوڑ دیا جائے. ان کے اکابر طلباء نے یہی کچھ کیا تھا، یعنی انہی کی بات مانی تھی اور کتاب و سنت کی دلیل ملتے ہی ان کے اقوال کو چھوڑ دیا تھا، جس کی مثال مسافت قصر ہے. 3 دن یا 16 فرسخ کی تحدید ایک ضعیف قول ہے. یعنی مسافت قصر
3 دن یا 16 فرسخ کی مقدار کو مخصوص کر دینا یہ ایک ضعیف قول ہے. اگر کسی امام نے کہہ بھی دیا تو اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پہ نکلتے چاہے وہ جتنے بھی روز کا سفر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قصر نماز پڑھا کرتے تھے. تو اس کو کسی دن پر یا سفر کو اس مسافت تک طے کر لینا کسی کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو شریعت کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. اور اگر کسی امام نے کہہ بھی دیا تو ان کے شاگرد نے اس بات کو نہیں لیا، اس لیے کہ حنبلی اور دیگر علماء نے یہ کہا کہ سفر کی حد اس سے بھی کم ہو تو نماز قصر کرنا جائز ہے، جیسا کہ اہل مکہ نے عرفہ اور منا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز قصر ادا کی تھی. یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر اس کا ذکر دوبارہ آ گیا. تو جب انہوں نے نماز قصر ادا کی تھی تو یہ 3 دن سے کم کی مسافت کا سفر تھا. تو 3 دن کی تحدید کر دینا، اس پر ہی باؤنڈ کر دینا کہ 3 دن ہیں تو ہی وہ سفر کہلاتا ہے، اس سے کم کی مسافت سفر نہیں ہوتی. تو اب دیکھیں نا، جو پہلے 3 دن کا سفر ہوتا تھا نا وہ اب منٹوں میں ہو جاتا ہے. تو جیسے وسائل ہوں اس حساب سے سفر کی تحدید اسی لیے نہیں کی جا سکتی. سفر بہرحال سفر ہوتا ہے. پہلے کے دور میں جب لوگ حج و عمرہ کے لیے آیا کرتے تو 6 مہینے پہلے نکل جایا کرتے تھے. 6 مہینے پہلے سے وہ اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر کرنا شروع کر دیتے کہ جس کو مغرب سے مشرق آنا ہے، شمال سے جنوب پہنچنا ہے، تو اس کو آدھی دنیا کا سفر کر کے پہنچنا ہے نا، تو اس کو کتنا عرصہ لگتا تھا اور کوئی فوراً پہنچ جاتا تھا. تو سفر ہوتا ہے. اجماع کی اقسام، فقہا نے اس کی 2 اقسام بیان کی ہیں، جن میں پہلی قسم کمزور شمار ہوتی ہے اور دوسری قوی. یعنی پہلی پر سب کا اتفاق نہیں ہے اور یہ کمزور ہے. یہ یاد رہے کہ اجتہاد کے لیے مجتہدین کی خاص تعداد مقرر نہیں. یعنی اگر 10 مجتہدین چاہیے، 100 چاہیے، 500 چاہیے، ایسا نہیں ہے. کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. مسلمانوں کا کوئی نیا مسئلہ دنیا کے کسی خطے میں اٹھے اس بارے میں اجتہاد ہو سکتا ہے. اجماع سکوتی، یہ اس کی پہلی قسم ہے. سکوت خاموشی کو کہتے ہیں. 1-2 مجتہد علماء کسی مسئلے کے بارے میں شرعی حکم بیان کریں. یعنی کوئی مسئلہ اٹھا ہے، اس میں 1-2 علماء یا چند علماء مجتہد علماء کسی مسئلے کے بارے میں کوئی شرعی حکم بیان کریں، پھر اس مسئلے کا سبب اور علم دوسرے علماء کو بھی ہو جائے، اور انہی علماء کے زمانے میں اسے یعنی اس اجماع کو خاصی شہرت بھی مل جائے، لیکن دوسرا مجتہد اس پر کوئی اعتراض نہ کرے یا صراحت سے اس کا انکار بھی نہ کرے اور نہ ہی اس کی تائید کرے، بشرط یہ کہ اظہار رائے میں اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ کوئی اعتراض کرنے کے باوجود اعتراض نہیں کر پا رہا یا صراحت سے انکار نہیں کر پا رہا یا تائید نہیں کر پا رہا تو ایک مختلف صورت ہے، اور وہ مجبوری یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی گورنمنٹ ایسا رول ہو، ایسی پالیسی ہو کہ آپ اس معاملے میں نہیں بولیں گے. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کچھ علماء فقہا کچھ خطیب مجبور ہوتے ہیں، یا پھر انہیں لکھا ہوا مٹیریل دیا جاتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ نہیں بولیں گے، یا پھر انہیں اس سے زیادہ کسی حکم کو ہاں یا نہ کرنے کی اس میں اجازت نہیں ہوتی ہے. اگر ایسی رکاوٹ نہیں ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر رکاوٹ ہے اور پھر وہ متفق نہیں ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت پر آیا ہو گیا ہے. وہ بہرحال یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ دوسرا مجتہد اس پر کوئی اعتراض نہ کرے یا صراحت سے انکار نہ کرے اور نہ ہی تائید کرے، بشرط یہ کہ اظہار رائے میں اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو ایسا اجماع سکوتی کہلاتا ہے. کچھ ائمہ کرام اسے اجماع کے بجائے حجت کا نام دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک اور مجتہد درجے کا عالم خاموش ہے. ہر معاملے میں خاموشی نیم رضامندی نہیں ہوتی، ان کا یہ کہنا ہے. اس وجہ سے اس کو اجماع کے بجائے حجت کا نام دیا جا سکتا ہے.
بہت سے شرعی مسائل میں اسی اجماع کے ہونے کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے، یعنی ایسا ہی اجماع عموماً نظر آتا ہے۔ تو بہت سے شرعی مسائل میں اسی اجماع کے ہونے کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک فقیہ نے اس مسئلے میں صحابہ و تابعین سے منقول کوئی اثر یا خبر کی خوب چھان بین کی، اسے معلوم ہوا کہ ان تمام آثار میں سب کے سب ایک حکم پر متفق ہیں، اور معاصرین یعنی ہم زمانہ میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس مسئلے میں ان سے اختلاف کرتا ہو، یعنی کوئی ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر سب متفق ہیں۔ یوں ان کی زبان پر اجماع کا لفظ جاری ہو گیا، جو اجماع سکوتی ہی کی قسم قرار دیتے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ چندے معدود فقہا کی ایک رائے ہوتی ہے، یعنی کچھ فقہائے کرام رائے دے دیتے ہیں اور کچھ خاموش ہوتے ہیں، تو اس کو اجماع کا نام نہیں دیا جانا چاہیے، اس کو رائے کہہ سکتے ہیں۔ جسے اجماع کا نام دے دیا جاتا ہے، نیز یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ 10 یا 20 فقہائے کرام کا امت کو پابند کر دیا جائے؟ بات تو یہ ہوئی تھی نا، اجماع کا مسئلہ یا اجماع کو حجت جب کہا گیا تھا کہ جب تمام مجتہدین متفق ہو، اور متفق کا مطلب یہ کہ وہ سب اس بات کو زبانی یا تحریری طور پر اس میں اپنی تائید شو کریں۔ لیکن اگر اسی وقت کے موجودہ مجتہدین کچھ خاموش ہیں تو یہ حجت امت کے لیے ضروری نہیں کہ بنے، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اجماع سکوتی، اور اسے تا قیامت حجت بنا دیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ معاصرین کے بے شمار اختلافی اقوال ان اجماعی دعووں کو مزید دھچکا دیتے ہیں، یعنی اسی زمانے کے ہم زمانہ کے بہت سارے اختلافی اقوال اس کے خلاف ملتے ہیں یا اس کی مخالفت میں ملتے ہیں، تو ان دعووں کی وجہ سے اس کو اور مزید دھچکا لگتا ہے۔ تو اس کو رائے کہہ دینا درست ہے، اس کو اجماع نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس اجماع میں جو مجتہد خاموش رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے میں اجتہاد کیا ہی نہ ہو، یا پھر اگر کیا ہو تو کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے ہوں۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ کوئی بعض اوقات ریسرچ کرتا ہے لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ خاموش ہو گئے ہوں، یا پھر وہ کسی ڈر کی وجہ سے خاموش رہے ہوں، کیونکہ انکار کرنے کے 3 درجے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انکار کرنے کے 3 درجے ہیں، کون کون سے؟ ہاتھ، زبان اور دل۔ تو ان علماء کا ہاتھ اور زبان سے انکار نہ کرنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ اس بات کو انہوں نے دل سے بھی برا نہیں جانا، بس وہ خاموش ہے، اور خاموشی کا کوئی بھی معنی لیا جا سکتا ہے۔ جب تک ان کی تائید شامل نہیں ہوگی وہ اجماع نہیں بنے گا، بس اتنی بات ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ دوسری قسم کا ہے اجماع صریح۔ اجماع کی اوپر بیان کردہ تعریف یہی اجماع ہے، یعنی جو ہم نے پیچھے تعریف پڑھی تھی نا کہ تمام مجتہدین کا دور حاضر کے تمام مجتہدین کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا، تو یہ ہی دراصل اجماع صریح ہے، واضح اجماع ہے۔ اصولی علماء نے اس کا نام اجماع صریح رکھا ہے۔ ایسا اجماع حجت قطعی ہوگا، صرف ایسا اجماع ہی حجت قطعی ہوگا۔ اجماع کی تعریف جس انداز سے کی گئی ہے اور جو اس پر بحث کی گئی ہے، پھر بھی ضرورت اس بات کی رہتی ہے کہ تعریف اجماع کو بغیر کسی اختلاف باقی رکھے حل کیا جائے، یعنی ابھی بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ کچھ اور تعریف میں تبدیلی کی گنجائش نکالنی چاہیے۔ دیکھنے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ ایک ہی مسلک و مذہب کی کتب میں معمولی سے مسائل پر، چھوٹے چھوٹے مسائل پر جو ہر مذہب میں اختلافی ہیں اور واضح بھی ہیں، ان کے بارے میں یہ دعویٰ موجود ملتا ہے کہ اس پر اجماع ہے، لیکن وہ اجماع ہوتا نہیں ہے۔ یعنی مسالک میں آپس میں اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود کتب میں کیا تحریر ہے، کیا لکھا ہے کہ اجماع ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اجماع سکوتی ہے۔ تو اجماع سکوتی کو بھی کچھ کتابوں میں صرف اجماع کہہ کر حجت قطعی بنا دیا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ٹاپک الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا،
کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی اسٹیٹمنٹ سمجھ نہ آیا ہو تب بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دعا کے ساتھ اختتام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب